فیض پاؤ گے تم خشک سنگریزوں سے کیا فیض پاؤ گے قطروں پہ میں رہے ہو سمندر سے دور دور قطروں پہ میں رہے ہو سمندر سے دور دور قطروں پہ میں رہے ہو سمندر سے دور دور او ایسے بھی سور ماتھے نبی کی سپاہ میں ایسے بھی سور ماتھے نبی کی سپاہ میں پھرتے رہے علم لیے خیبر سے دور دور پھرتے رہے علم لیے خیبر سے دور دور رہتا ہے جو زمانے میں حیدر سے دور دور اور گھر میں سجا لیا ہے عزا خانہ حسین گھر میں سجا لیا ہے عزا خانہ حسین اب گردشیں رہیں گی میرے گھر سے دور دور اب گردشیں رہیں گی میرے گھر سے دور دور اور پانی پلا سکے نا جو نام حسین پہ پانی پلا سکے نا جو نام حسین پہ ہوں گے بروز حشر وہ کوثر سے دور دور ہوں گے بروز حشر وہ کوثر سے دور دور رہتا ہے جو زمانے میں صلوات پڑھیں محمد کہ ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ ذرا ہے یہی سب سے بڑا تیرا
تیرا قصیدہ ذرا باپ کہتا ہے تمہیں ام ابیہا ذرا باپ کہتا ہے تمہیں ام ابیہا ذرا ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ ذرا اور تیرے میں کی فرشتوں نے غلامی کی ہے تیرے میں کی فرشتوں نے غلامی کی ہے تیری سسرال میں اترا ہے ستارہ ذرا تیری سسرال میں اترا ہے ستارہ ذرا باپ کہتا ہے تمہیں ام ابیہا ذرا اور کل ایمان پڑھی ہے تیرے آنچل پا نماز کل ایمان پڑھی ہے تیرے آنچل پا نماز تو ہے اس رخ سے ہر ایک کعبے کا قبلہ ذرا تو ہے اس رخ سے ہر ایک کعبے کا قبلہ ذرا باپ کہتا ہے تمہیں ام ابیہا ذرا تیری چاکی کی صدا ہے شہ خیبر کارج سے تیری چاکی کی صدا ہے شہ خیبر کارج سے تیرا فاقہ ہے مشیت کا فاقہ ذرا تیرا فاقہ ہے مشیت کا فاقہ ذرا آج نایاب نے نایاب قصیدہ لکھ کے آج نایاب
نایاب قصیدہ لکھ کے کر لیا سارے رسولوں کو اکٹھا ذرا کر لیا سارے رسولوں کو اکٹھا ذرا باپ کہتا ہے تمہیں ابیہا ذرا ہے یہی سب سے بڑا فاتحہ. شمر نے پہلے سکینہ کو دکھایا خنجر. 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 بعد میں گردن سروے پا چلایا خنجر. بعد میں گردن سروے پا چلایا خنجر. شمر نے پہلے سکینہ کو دکھایا خنجر. ہائے کبھی حیدر نے گلا رکھا کبھی زہرا نے کبھی حیدر نے گلا رکھا کبھی زہرا نے. کتنے معصوموں پہ ظالم نے چلایا خنجر. کتنے معصوموں پہ ظالم نے چلایا خنجر. ہائے باپ پہ
تماچے بیسے باپ پہ وار تو بیٹی پہ تماچے بیسے جب بھی قاتل کا سکینہ نے ہٹایا خنجر جب بھی قاتل کا سکینہ نے ہٹایا خنجر ایک انگوٹھی کے لیے کاٹ دی انگشت حسین ایک انگوٹھی کے لیے کاٹ دی انگشت حسین لاش پیشے کی تجھے رحم نہ آیا خنجر لاش پیشے کی تجھے رحم نہ آیا خنجر آئے سجاد جو بازار مدینہ میں کبھی آئے سجاد جو بازار مدینہ میں کبھی بڑھ کے قصاب نے جلدی سے چھپایا خنجر بڑھ کے قصاب نے جلدی سے چھپایا خنجر شمر نے پہلے سکینہ کو دکھایا خنجر یہ والا مائک لگا ہوا ہے نا یہ والے مائک لگے ایک نعرہ صلوات چوتھے امام کے حوالے سے چند شعر تعمیل حکم میں مولانا محفوظ تشریف فرما ہے اور وقت بھی تیرا انداز ہے جدا عابد تیرا انداز ہے جدا عابد
تیرے جلووں میں ہے خدا عابد، تیرا انداز ہے جدا عابد، تیرے جلووں میں ہے خدا عابد. ایک صلوات میں تیرا انداز ہے جدا عابد، تیرے جلووں میں ہے خدا عابد، کشتیے دیں کا نا خدا عابد، کشتیے دیں کا نا خدا عابد، مرضی رب کا آئینہ عابد، کشتیے دیں کا نا خدا عابد، مرضی رب کا آئینہ عابد، اور عارف سر کبریا عابد، عارف سر کبریا عابد، وارث علم مصطفیٰ عابد، عارف سر کبریا عابد، وارث علم مصطفیٰ عابد. اور تم تو مظلوم ہو کے زندہ ہو، تم تو مظلوم ہو کے زندہ ہو گیا ظلم لاپتہ عابد، تم تو مظلوم ہو کے زندہ ہو گیا ظلم لاپتہ عابد. اور بعد شبیر اب امامت کا، بعد شبیر اب امامت کا تم سے قائم ہے سلسلہ عابد، بعد شبیر اب امامت کا تم سے قائم ہے سلسلہ عابد. اور ظلم بھی تھر تھرا کے بول اٹھا، ظلم بھی تھر تھرا کے بول اٹھا، کیسا صابر ہے یا خدا عابد، ظلم بھی تھر تھرا کے بول اٹھا، کیسا صابر ہے یا خدا عابد. اور تیرے خطبوں نے جبر و ظلمت کا، تیرے خطبوں نے جبر و ظلمت کا کاٹ کر رکھ دیا گلا عابد، تیرے خطبوں نے جبر و ظلمت کا کاٹ کر رکھ دیا گلا عابد، تیرے خطبوں نے جبر و ظلمت کا کاٹ کر رکھ دیا گلا عابد. اور حجر اسود بھی جس کو حق پہ کہے، حجر اسود بھی جس کو حق پہ کہے، کوئی نہ تیرے ماں سوا عابد، حجر اسود بھی جس کو حق پہ کہے، کوئی نہ تیرے ماں سوا. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا المسدد والمصطفى الأمجد محمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. امام زمانہ سے
توسل کے لیے دعا امام سلامتی امام زمانہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. صلوات بھیجے محمد ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید منظور حسین ابن سید عباس حسین سید مسرور حسین ابن سید منظور حسین صاحب کے لیے سلطان. باری دیگر نعرے صلوات. اس سے بہتر ایک صلوات بھیجیں محمد و سب سے پہلے خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر بجا لائیں گے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر عزاداری امام مظلوم کرنے کا موقع عنایت فرمایا اور یہ توفیق دی کہ ہم فرش عزا پر آ کر ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام سن سکیں اور کر سکیں. عزیزان محترم، توفیق بہت بڑی چیز ہے. ہمیشہ انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو توفیق دے نیک اعمال کی، اور جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں اس سے بہتر اعمال کچھ ہو نہیں سکتے. یہ فرش عزا ہے. عزیزان محترم، یہاں پر ائمہ تشریف لے کر آتے ہیں، جناب سیدہ تشریف لے کر آتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب تک اس منبر کا حق ادا نہ ہو تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے بارہا ان جملوں کو سنا ہوگا، ان تقریر کہ جناب سید سجاد جب دربار شام میں پہنچے ہیں اور وہ انسان منبر نما لکڑیوں کے ڈھیر کے اوپر کھڑا ہوا تھا، تو امام نے وہاں پر فرمایا یہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے. یعنی جہاں سے مقصد بیان نہیں ہوتا، اگر وہ ممبر ہو وہ ممبر نہیں رہتا، وہ لکڑیوں کا ڈھیر بن جاتا ہے معصومین کی نگاہوں میں. تو عزیزان محترم، یہ عزاداری، یہ ذکر حسین، یہ قربانی حسین ایک بہت بڑا ہدف تھا. کوئی چھوٹا مقصد نہیں تھا کہ انسان جو ہے وہ اپنے سارے کنبے کو لے کر چلے جائے اور تمام کنبے کی شہادتیں، یہاں تک کہ 6 مہینے کا میں مصائب نہیں پڑھ رہا. یعنی مقصد بڑا عظیم تھا. مقصد توحید کو بچانا تھا، مقصد اسلام کی روح کو بچانا تھا. ظاہری اسلام والے تو بہت تھے. شمر کے بارے میں ملتا ہے کہ 33-34 اس نے اپنی زندگی میں حج کیے تھے، لیکن روح نہیں تھی ان حجوں کے اندر. بہت ممکن ہے عزیزان محترم میں 85 اور 100 مجلسیں کروں، لیکن میرا کردار چینج نہ ہو، میرا کردار تبدیل نہ ہو. عزیزان محترم، اپنے اپنے حساب لائیے. ایک مرتبہ آگے تشریف لے آئیے سلوات بھیجتے ہوئے. اس سے بہتر ہے سلوات بھیجنا. تو یہ عظیم
معلوم ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں, کس طرح سے فالو کرتے ہیں وہ. عزیزان محترم, سید حسن نصر اللہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ما رأیت الا جمیلہ جناب سیدہ زینب کا جملہ پڑھا. سید حسن نصر اللہ کہتے تھے مجھے میری زندگی میں بڑی شرم آتی تھی جب میں شہداء کے گھروں پر جاتا تھا ان کی تسلیت درج کرنے کے لیے, کہ مثال کے طور پر کسی کے بچے کی شہادت ہو گئی, کسی کے بیٹے کی شہادت ہو گئی, کسی کی بیٹی کی شہادت ہو گئی, مجھے بہت شرم آتی تھی. لیکن جب میرا بیٹا شہید ہوا خود کا اپنا, تو مجھے اس بات پر فخر ہوا کہ اپنا سر بلند کر کے ان خانوادوں کے پاس جاؤں گا کہ جہاں پر لوگوں کی شہادتیں ہوتی ہیں. یہ کون سی قوم ہے عزیزان محترم جو اپنے بچوں کو ہاتھوں میں لے کر آ گئی ہے اور کہہ رہی ہے ہم مر جائیں لیکن اسلام بچنا چاہیے عزیزان محترم. اور آخری نفس کون سا؟ ایک صلوات بھیجو محمد والے آخری نفس کون سا تھا؟ نفس مطمئنہ. عزیزان محترم, یہ وہ نفس ہے انسان کا کہ جب انسان کی اپنی کوئی خواہش ہی نہیں رہتی, ساری انسان کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور انسان آپ کو کہتا ہوا نظر آتا ہے الہی رضن برضاک و تسلیما لامرک. کیا فرمایا تھا امام حسین نے؟ حسین بنتا جب ہے جب نفس مطمئنہ کا مالک ہوتا ہے, جب اطمینان اس کے قلب کے اندر ہوتا ہے. عزیزان محترم, کہ امام نے کیا فرمایا؟ رضن برضاک, اے الہی, اے میرے رب, میں راضی ہوں تیری رضا میں اور میں تسلیم ہوں تیرے امر پر کہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا میں کروں. بہت بڑی بات نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہو جائے, لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے. عزیزان محترم, اور آسمان سے آواز آئے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے نفس مطمئنہ لوٹ آ اپنے پروردگار کی طرف جبکہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا اور تو اپنے رب سے راضی ہو گیا. عزیزان محترم, یہ کوالٹیز امام کی مجھے اپنی زندگی میں آمادہ ہونا ہے, اپنی زندگی میں واقعی سچا حسینی بننا ہے. یہ نہیں کرنا مثال کے طور پہ یہ اس کی مجلس ہے, یہ اس کی مجلس ہے, یہ اس کی انجمن ہے تو میں ماتم کروں گا, اس کی انجمن نہیں ہوگی تو میں ماتم نہیں کروں گا. یہ نہیں کرنا مجھے مجلسوں کے اندر. مجلسیں ایک کرنے کے لیے آئی ہیں, الگ الگ کرنے کے لیے نہیں آئی لوگوں کو. ویسے ہی ہماری قوم اتنی بٹی ہوئی ہے, ہم لوگ اپنی زندگیوں کے اندر دیکھ رہے ہیں. عزیزان محترم, ایک صلوات بھیجو محمد اس سے بہتر ایک صلوات بھیجو محمد. اور یہ امام کی اطاعت کا نمونہ ہے. جو آپ عزادار یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی عزیز دنیا سے خدا نخواستہ کسی کا چلا جائے تو دھیرے دھیرے کر کے غم انسان کا کم ہوتا جاتا ہے. جو ایک سال رہتا ہے وہ اگلے سال نہیں رہتا, جو دوسرے سال ہوتا ہے اس کے تیسرے سال نہیں ہوتا, دھیرے دھیرے کر کے غم ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ 1400 سال ہو گئے, معجزہ نہیں سمجھتے آپ اس چیز کو کہ جتنے برس بڑھتے جا رہے ہیں, آگے چلتے جا رہے ہیں, 1400 سال گزر گئے لیکن غم میں تازگی آتی جا رہی ہے. لوگ ایک زمانہ تھا اربعین کی زیارت کرنے کے لیے جاتے تھے اپنے ہاتھوں کو کٹا کر, ان کا خون رنگ لایا. آج لاکھوں نہیں کروڑوں افراد جا رہے ہیں. کون سی جگہ ایسی آپ دیکھیں کہ امام کسی کی زیارت کرنے کے لیے, کسی سے ملاقات کرنے کے لیے اتنے کروڑوں افراد چلے جائیں. شاید آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ مثال کے طور پر وہاں پر بہت آسانی ہے, بہت آسائش ہیں, پرچموں کو لہراتے ہوئے بہت مشکلیں ہوتی ہیں. میں اس سفر پر گیا ہوں, پیروں میں چھالے نکل آتے ہیں. 80 کلومیٹر کوئی معمولی بات نہیں ہے, 90 کلومیٹر کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن لوگوں کے اندر جو جذبہ حسینی ہے وہ بتاتا ہے کہ امام کی قربانی کا اثر آج بھی موجود ہے. لوگوں کا صرف ایک ہدف ہے, وہ ہے گنبد امام حسین علیہ السلام, کہ کسی صورت سے گنبد نظر ہو جائے مولا کا. عزیزان محترم, ایسے ایسے آپ کو نمونے وہاں پر نظر آئیں گے کہ میں جب سفر کر رہا تھا, سفر اربعین, کہ جب میں ایک موقف میں پہنچا تو میں ایک کمبل کو اٹھانے کے لیے, اس زمانے میں سردی پڑ رہی تھی, کمبل کو اٹھانے کے لیے اٹھا تو وہ موقف کا جو مالک تھا وہ ناراض ہو گیا. کہنے لگا آپ کو اٹھنے کی اجازت نہیں, آپ صرف آرڈر کریں گے, آپ کو صرف حکم کرنا ہے, آپ کے سامنے چیز آ جائے گی. آپ کو کوئی کھانے کی چیز چاہیے آپ کے سامنے آئے گی, آپ کو اوڑھنے کی چیز چاہیے آپ کے سامنے, کپڑے بھی آپ کو دھونے کی اجازت نہیں ہے, ہم آپ کے کپڑوں کو دھوئیں گے. آغا پناہیان کا شاید آپ نے نام سنا ہو, بہت بڑے ایران کے خطیب ہیں آغا پناہیان, بہت بڑے مولانا ہیں.
تو وہ اربعین کے سفر میں تھے, بیان کرنے لگے, ایک نامہ نگار بہت بڑی شخصیت ویسٹ کی آئی ہوئی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ تم ویسٹرن میڈیا میں جو ہے تم کچھ لوگ چند لوگ کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں تو بہت ہائی لائٹ کر دیتے ہو اس کو, ساری دنیا زمانے کو دکھاتے ہو, تم اس راہ پہمائی کو کیوں نہیں دکھاتے جہاں پر کروڑوں افراد آ رہے ہیں, 80-90 کلومیٹر کا دسترخوان بچھا ہوا ہے, کوئی کالا گورا نہیں ہے یہاں پر, کوئی ہندو مسلمان نہیں ہے یہاں پر, کوئی سنی شیعہ نہیں ہے یہاں پر, سب ایک ہیں, صرف حسینی ہے, تم اس راہ پیمائی کو کیوں نہیں دکھاتے؟ تو وہ تھوڑی دیر سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی میڈیا کے اندر اس راہ پیمائی کو دکھا دیا, جو ہمارا برسوں برس سے چلتا ہوا سویلائزیشن ہے وہ برباد ہو جائے گا, کیونکہ وہاں پر ہمارے حکمرانوں نے اپنے لیے جینا سکھایا, لیکن ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ انسان دیتا ہے تو خوش ہوتا ہے, حسین کی بارگاہ میں دیتا ہے تو خوش ہوتا ہے, کسی کے پیروں کو دباتا ہے تو خوش ہوتا ہے, کسی کی خدمت کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے. ہم نے یہ سیکھا اپنی زندگی کے اندر اپنے نفس کو کیسے خوش کریں گے, لیکن یہاں کا ایک الگ ہی معاملات ہیں اربعین حسینی کے, کہ لوگوں کو خدمت کرتے جا رہے ہیں, لوگوں کو آسائشیں دیتے جا رہے ہیں, لوگوں کی پریشانیوں کو حل کر رہے ہیں, لیکن خود خوش ہو رہے ہیں. عزیزان محترم, یہ میں نے خود دیکھا. ایک ٹی وی اینکر ایران کا بیان کرتا ہے کہ میں ایک موقف کے باہر بیٹھ کر کھانے کو تناول کر رہا تھا, کھانا کھا رہا تھا, تو ایک لمبا چوڑا عراقی جوان میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. میں اپنی جگہ کو بدلتا ہوں تو وہ وہاں پر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, کئی مرتبہ میں اپنی جگہوں کو بدلتا ہوں, وہ میرے سامنے بار بار کھڑا ہو جاتا ہے. میں موقف کے مالک سے سوال کرتا ہوں, یہ بتاؤ تم نے اس کو کچھ کھانے کے لیے نہیں دیا؟ یہ دیکھیں جذبہ حسینی کیا ہے کہ تم نے اس کو کچھ کھانے کے لیے نہیں دیا. موقف کا مالک کہتا ہے اس کو امام حسین کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, بہت غریب شخص ہے, یہ چاہتا ہے تمہارے اور سورج کے درمیان سایہ بن جائے تاکہ تمہارے اوپر دھوپ نہ پڑے. عزیزو, یہ جذبہ حسینیت کہاں ملتا ہے دیکھنے کے لیے؟ عزیزان محترم, بہت سخت مرحلہ ہے امام حسین کے لیے کربلا میں, کہ کس طرح سے امام نے شہادت اپنی کی, یہاں تک کہ ان کے بچے بھی شہید ہو گئے. عزیزان محترم, جناب علی اصغر جیسی شخصیت کو لے کر پہنچے ہیں کربلا میں. یہ ایام جناب سکینہ کے ایام ہیں. بس چند جملے آپ کے سامنے مصائب کے بیان کروں گا, چند روایتیں, 2-3 روایت جناب سکینہ کے متعلق, پھر آپ کی ذہنت تمام. کہ جناب سکینہ نے جب دیکھا, آپ کو معلوم ہوگا روایت آپ نے علماء سے ذاکرین سے سنی ہوگی, کہ جب جناب مسلم کی شہادت ہوتی ہے تو امام حسین کاروان کو روک دیتے ہیں. روکنے کے بعد جناب سیدہ زینب سے کہتے ہیں, اے سیدہ زینب, اے بہن زینب, مسلم کی یتیمہ کو لے کر آؤ. یہ 4 سالہ بچی, حسین کی 3.5 سالہ بچی ایک جگہ پر کھڑے ہو کے یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی. مسلم کی یتیمہ کو لے کر آؤ. اب جناب مسلم کی یتیمہ کو لائے, جناب عاتقہ جناب امام حسین کے پاس آئیں, جناب زینب سے کہا, اے زینب ایک صندوق لے کر آؤ. صندوق منگوایا گیا, امام حسین نے صندوق کو کھولا, 2 گوشوارے نکالے, جناب عاتقہ کے کانوں میں پہنا دیے. دست شفقت مولا حسین نے عاتقہ کے سر پر پھیرا. سکینہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو اس کے سر پر دست شفقت پھیرا جاتا ہے, اس کے کانوں میں گوشوارے. ہاں عزیزو, مولا حسین نکلے, آخری شخص کربلا میں موجود, شہادت ہو گئی. اب جناب سکینہ زلجنا کو دیکھتی ہیں, اے زلجنا, اے بابا کے زلجنا, بس تو اتنا بتاتے کہ جب بابا فرات کے کنارے پہنچے میرے بابا نے کو پانی ملا یا نہیں ملا. تھوڑی سی غور و فکر سکینہ کرتی ہیں. بابا کے زلجنا, مجھے تجھے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے تیری زین جھکی ہوئی ہے, میرا بابا زلجنا سے اترا نہیں ہے, گرایا گیا ہے. عزیزو بس یہ روایت تمام. دوسری روایت, سکینہ کو پتا ہے اس کے بابا دنیا سے چلے گئے. اب جناب سکینہ یہ انتظار کرتی ہے کہ جناب سکینہ کے سر میں کوئی دست شفقت پھیرے گا, گوشوارے پہنائے گا. دیکھا خیمے کا پردہ اٹھا, تلوار سے کسی نے پردہ اٹھایا,
بہت جلاد شخص شمر سامنے آیا. ہاں آزادارو دست تو آیا لیکن شفقت والا نہیں آیا. ایک مرتبہ اس طرح سے شمر جناب سکینہ کے سر کو پکڑا کہ جناب سکینہ اپنے سر کو چھڑانا چاہتی ہے, چھڑا نہیں پاتی. ایک مرتبہ کانوں سے گوشواروں کو شمر نے چھینا, تماچے مارے. اس منظر کو جناب رباب دیکھتی ہے. ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد جناب زینب کی طرف رخ کرتی ہے, کہتی ہے بہن زینب میری سکینہ. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے اے رباب مجھ سے سوال نہ کرنا, میرا عباس دریا کے کنارے سو رہا ہے. ہاں زادارو سنیں آخری روایت. یہ سکینہ زندان شام میں, آپ کو معلوم ہے زندان شام میں کچھ زندان کی چھتیں تھی اور کچھ زندان کی چھتیں نہیں تھی. ان بیویوں کو وہاں پر ٹھہرایا گیا جن کی چھتیں نہیں تھی. ایک مرتبہ جناب سکینہ نے کچھ پرندوں کو جاتے ہوئے دیکھا. جناب سید سجاد کہتے کہ مجھے میری بہن کے سوالوں نے بہت رلایا. ایک مرتبہ جناب سکینہ پرندوں کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے, سوال کرتی ہے بھیا سید سجاد یہ بتاؤ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. ایک مرتبہ مولا سجاد فرماتے اے بہن سکینہ یہ پرندے دانا چگنے کے لیے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ جب شام میں وہ پرندے لوٹ کے دیکھتی ہے کہ وہ لوٹ رہے ہیں, ایک مرتبہ دوبارہ سوال کرتی ہے اے بھیا سید سجاد اب یہ پرندے کہاں جاتے ہیں. ایک مرتبہ سید سجاد فرماتے ہیں وہ اپنے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں. ایک مرتبہ جناب سکینہ کہتی ہے اے بھیا سجاد ہم اپنے گھر پر کب جائیں گے. ہاں زادارو زندان شام میں سکینہ کی آنکھ لگ جاتی ہے. سکینہ اپنے مظلوم بابا کو خواب میں دیکھتی ہے. دیکھنے کے بعد اپنے بابا کے گلے لگ جاتی ہے. اے بابا میں نے چچا عباس کو بہت پکارا نہیں آئے, اب مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیے گا. آزادارو روتے ہوئے یہ سکینہ بیدار ہوتی ہے. زندان شام میں ساری بیویاں جمع ہو جاتی ہیں. ایک مرتبہ جناب سکینہ سے پوچھتی ہے اے سکینہ یہ بتاؤ تم گریہ کیوں کرتی ہو. بوبی اماں سے جناب سکینہ فرماتی ہے کہ اے بوبی اماں میں نے بابا کو ابھی یہاں پر دیکھا تھا اور میں نے بابا سے کہا بابا مجھے اپنے ساتھ لے چلیے. ایک مرتبہ جناب سکینہ کے چاروں طرف بیویاں گھیرا بنا لیتی ہے, گریہ ازاری کرتی ہیں. یزید کے بعد آواز پہنچتی ہے. یزید بیدار ہو جاتا ہے, کہتا ہے کیا بات ہے. یزید سے اس کا غلام کہتا ہے کہ کچھ بیویاں رو رہی ہیں ایک چھوٹی بچی کو دائرے میں لے کر. ہاں زادارو وہ سوال کرتا ہے یزید کیوں رو رہی ہے. وہ کہتی ہے اس لیے رو رہی ہے کہ وہ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہے. اس کا بابا کون تھا؟ اس کا بابا حسین تھا. جاؤ اس کو اس کے بابا کا سر لے جا کر دے دو. آزادارو ایک مرتبہ ایک تشت کو لایا جاتا ہے. تشت میں سر کو رکھا جاتا ہے, سر کے اوپر ایک کپڑا ڈالا جاتا ہے. ایک مشال کو لیتا ہوا شخص آگے بڑھتا جاتا ہے اور وہ تشت بھی آگے بڑھتا ہوا جاتا ہے اس کے ساتھ. ایک مرتبہ جب جناب سکینہ اس تشت کو دیکھتی ہے کہتی ہے مجھے نہ کوئی کھانا چاہیے نہ کوئی پانی چاہیے, مجھے میرے بابا سے ملا دو. ایک مرتبہ جناب سکینہ کے سامنے وہ پردے کو ہٹاتا ہے, اس کپڑے کو ہٹاتا ہے. جناب سکینہ اپنے بابا کے سر کو دیکھتی ہے. اے بابا جب آپ خیمے سے گئے تھے تو آپ کی رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی. اے بابا آپ کو میری محبت کا واسطہ میرے پاس آ جائیے. جیسے سر بلند ہوتا ہے ایک مرتبہ جناب سکینہ اپنے ہاتھوں میں اپنے بابا کے سر کو لیتی ہے. جناب ساری بیویاں گریہ ازاری کرتی ہے. سکینہ زمین پر گر جاتی ہے. ایک مرتبہ جناب سید سجاد سکینہ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة وأميها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. بارے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس قلیل سی بات کو قبول فرما. دعا میں سب سے بڑی دعا
وقت کی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما، تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں پر بھی بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عنایت فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں، جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومنین بے اولاد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، جن کو تو نے اولاد عنایت فرمائی ان سب کی اولادوں کو صالح بنا دے۔ میرے مالک تیری بارگاہ میں پھر سب سے پہلی اور آخری دعا ہے، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعهم فيها طويلا۔ ایک مرتبہ اور سورہ حم اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کے لیے سارے گناہ اور تمام مرحومین ماتا حسین دکھیاری ماں کی یہی تھی صدا، اے میرے بے زبان، اے میری مہلکہ، ایک دکھیاری ماں دکھیاری ماں کی یہی تھی صدا، اے میرے بے زبان، اے میری مہلکہ، ایک دکھیاری ماں کی یہی تھی صدا، اے میرے بے زبان، اے میری مہلکہ، گود خالی ہوئی جھولا ویراں ہوا، شام سے شام تک ہائے کیا ہو گیا، گود خالی ہوئی جھولا ویراں ہوا، شام سے شام تک ہائے کیا ہو گیا، کس طرح سے جیے ماں بتا دو ذرا، اے میرے بے زبان، اے میری مہلکہ، ایک دکھیاری ماں کی یہی تھی صدا، اے میرے بے زبان، اے میری مہلکہ، ہے بندھی پوشت ناقہ پہ لختے جگئے، اور اصغر کہے نوک نیزہ پہ سے، ہے بندھی پوشت ناقہ پہ لختے جگر، اور اصغر کہے نوک نیزہ پہ سر، کوئی تو یہ کہے کیا ہے ان کی خطا، اے میرے بے زبان، اے میری مہلکہ، ایک دکھیاری ماں
آگ میں جل گیا جھولا بے شیر کا، شام غربات میں باچی کا دامن جلا. آگ میں جل گیا جھولا بے شیر کا، شام غربات میں باچی کا دامن جلا. ہے نگاہوں میں میرے یہ منظر بسا، اے میرے پھر نہ بابا کسی ناؤ سے مل سکا، زیر تربا سکون سے نہ گیا. پھر نہ بابا کسی ناؤ سے مل سکا، زیر تربا سکون سے ناس گیا. دیکھ اے کربلا ظلم کی انتہا، اے میرے ایک دکھیاری ماں کی رہی تھی صدا، اے میرے بے زبان، اے میری مہلکہ. حال مادر کا بد کرے کیا رقم، اس طرح سے ہوئے ایک دل پہ ستم. حال مادر کا بد کرے کیا رقم، اس طرح سے ہوئے ایک دل پہ ستم. مرتے مرتے بلا پر یہ نوحہ رہا، اے میرے ایک دکھیاری ماں کی یہی تھی صدا، اے میرے بے زبان، اے میری مہلکہ. صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى علي الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا وعلى أختك المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا مظهر الإيمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.